بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم شہنشاہ بلڈانہ حضرت سیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور کچھ کرامات سنتے ہیں۔ شہر دہلی میں ایک تاجر مصمم کالے خاں صاحب عرصے دراز سے رہتے تھے، جو قبیلہ یوسف زائی سے تھے۔ آپ کو دہلی میں چھوٹا بڑا خوب جانتا تھا، لیکن آپ دولت فرزندی سے محروم تھے۔ آپ کی جوزہ اکثر اسی سبب سے مایوس رہا کرتی تھی کہ دروازہ مکان پر ایک مجذوب درویش کامل آ نکلے۔ ان نیک بخت بی بی نے خدا رسیدہ بزرگ کو دروازے پر آ کر روکا اور سارا ماجرا اپنی بے اولادی کا کہہ سنایا، جس پر صاحب درد فقیر کو ترس آیا اور ان بزرگ نے ان بی بی کو اپنی جھولی میں سے نکال کر ایک پھل عطا کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک اس کی برکت سے تم کو ایک فرزند نگینہ عطا کرے گا، جو حقیقت میں دنیا میں اسباب ظہری کے لیے کارآمد نہ ہوں گا، بلکہ وہ بچہ اہل اللہ میں سے ہوں گا اور اہل دنیا کی روحانی اصلاح کرے گا۔ اس بچے کا نام عبد الرحمن رکھنا۔ ان بی بی نے درویش کامل سے وہ پھل لے لیا اور اسے سر آنکھوں پر رکھا اور وعدہ کیا کہ حسب ارشاد عمل کروں گی اور راجے الہی رہوں گی۔ آخر کچھ عرصے بعد وہ ساعت سعید آئی اور آپ کی ولادت بخیر و خوبی ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے بزبانی ہدایت ان خدا رسیدہ درویش نے جو نام کہا تھا وہی نام رکھا۔ عالم طفلی میں آپ سے غیر معمولی ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب آپ سین شعور کو پہنچے تو آپ کو کثرت اور ورزش کا شوق ہوا، اور جب آپ کی عمر شریف 14 سال کی ہوئی تو آپ نے دہلی چھوڑ کر ملک دکن کا سفر اختیار کیا، کیونکہ آپ کو پہلوانی اور کشتی کا شوق دامنگیر ہوا تھا۔ اسی دوران سفر میں نور میاں ایک صاحب کا اسم گرامی سننے میں آیا، جو فن کشتی میں ان اطراف میں کامل و ماہر تھے اور بالاپور میں رہتے تھے۔ ان کا شہرہ سن کر آپ بالاپور پہنچے اور نور الاسلام جاگیردار عرف نورو میاں کے دیوان خانے میں چند دن مقیم رہے۔ پھر آپ کو حیدرآباد جانے کا اشتیاق ہوا۔ اسی وقت آپ بالاپور سے چل دیے اور جانب حیدرآباد روانہ ہوئے۔ آپ راستہ طے کرتے کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک درویش نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں ورزش جسمانی اور پہلوانی کرتا ہوں۔ اسی پر ان بزرگ نے فرمایا، میاں یہ ورزش کس کام کی ہے؟ ایسی ورزش کرو جو تمہارے لیے حقیقتاً کارآمد ہو اور مخلوق خدا کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے۔ یہ کلام سن کر آپ دریائے فکر میں غوطہ زن ہو گئے اور گردن جھکا کر کچھ دیر تک خاموش رہے، جس سے میں خلق خدا کو فائدہ پہنچاؤں، مجھے اس کی تعلیم دیجیے۔ ان بزرگ نے جب دیکھا اس نوجوان کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ روشن ہے اور قلبی کیفیت اور روحانی طاقت معرفت الہی حاصل کرنے کے لائق ہے، تو وہ حقیقت شناس بزرگ آپ سے کہنے لگے کہ میاں صاحبزادے، تم ناندیڑ جاؤ، وہاں ایک بزرگ بڑے صاحب باطن ہیں، ان سے جا کر ملو۔ وہ تمہیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں گے جو تمہارے حصول مقصد کے لیے کارآمد ہوگا۔ آپ اس ہمدردانہ اور مشفقانہ کلام کو سن کر جانب ناندیڑ چل پڑے اور منزل مقصود پر پہنچ کر ان بزرگ سے ملے، جنہوں نے آپ کو اجسر تاپا بڑے غور سے دیکھا اور فرمایا، میاں تمہارا حصہ ملک خاندیش کے مصطفیٰ آباد عرف چوپڑا نامی شہر میں ایک حق رسیدہ بزرگ درویش محمد خیر الدین مجدد کے پاس ہے۔ تم جاؤ، اپنے دل کی مراد پاؤ گے۔ 4-6 روز قیام کر کے آپ جانب شہر چوپڑا روانہ ہوئے اور جل راہ طے کرتے ہوئے ملک خاندیش کے شہر چوپڑا جا پہنچے اور وہاں حضرت مجرد خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔
حضرت شاہ صاحب مجرد قدس سرو آپ کو دیکھ کر فرمانے لگے، میاں صاحب زادے، تمہارا آنا کہاں سے ہوا اور کس غرض سے تم میرے پاس آئے ہو؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں خدا طلبی اور راہ مستقیم کی تلاش میں آیا ہوں، ممکن ہے آپ کے وسیلے سے یہ دونوں مرادیں میری بر آئے۔ خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر تأمل کرنے کے بعد فرمایا کہ تمہیں چند روز ہمارے پاس قیام کرنا ہوگا۔ یہ تسلی بخش کلمات سن کر ان مرشد کامل کے زیر عاطفت مقیم رہنے کے لیے ٹھہر گئے۔ جب آپ کو قیام کیے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو آپ کے دل میں ایک روز یہ خیال گزرا کہ مرشد صاحب ہمیں بیعت نہیں دیتے، لہذا حالت مایوسی میں آپ چوپڑا سے چل دیے۔ 2-3 کوس گئے ہوں گے کہ حضرت مجرد رحمت اللہ علیہ نے ذریعے کشف آپ کی خانگی معلوم کر لی اور باطنی اثر ڈال کر آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آپ چوپڑا سے چلے جانے کے بجائے الٹے قدم چوپڑا کو لوٹ آئے اور حضرت مجرد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت مجرد رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ تم یہاں سے کیوں چلے گئے تھے اور کیوں واپس لوٹ آئے؟ آپ نے فرمایا کہ اب تک سلسلہ بیعت آپ نے داخل نہیں فرمایا، اسی لیے میں مایوس دل ہو کر نکل کھڑا ہوا تھا، مگر تھوڑی دور جانے پایا تھا کہ خود بخود میرا دل متقلب ہو گیا اور سوائے لوٹ آنے کے مجھے کچھ نہ سوجا۔ حضرت مجرد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں سلسلے میں بیعت ضرور لیں گے۔ دوسرے روز مجرد رحمت اللہ علیہ آپ کو چوپڑا سے باہر کچھ فاصلے پر ایک جنگل بیابان میں لے گئے اور وہاں بیت رضوان سے آپ کو مشرف فرمایا۔ حضرت شاہ محمد خیر الدین مجرد رحمت اللہ علیہ اور ان کے یہ مرید خاص جناب عبد الرحمن صاحب عرف سیلانی میاں اس وسیع اور کشف دشت میدان میں کامل 18 یوم مقیم رہے۔ ہر روز سیلانی میاں 3 پیالے چائے کے بناتے اور اپنے پیر و مرشید کو 2 پیالے پلاتے اور ایک خود نوش فرماتے اور شراب معرفت سے بہرہ اندوز ہوتے۔ حضرت مولانا خیر الدین مجرد رحمت اللہ علیہ نے جب عبد الرحمن صاحب کو بیعت عطا کی اور گنج عرفان سے ان کا دل معمول کر کے شراب معرفت پلا دی تو آپ کو برار کی جانب سفر کرنے کی اجازت دی اور آپ چوپڑا رخصت ہو کر مقام چکلی ضلع بلڈانہ میں مقیم ہوئے اور محلہ 12 بھائی کے عاشورہ میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو قبرستان کی طرف نکل جاتے اور رات بھر وہی رہتے، صبح کے وقت بستی میں تشریف لاتے۔ گرد و نواح میں آپ کی ریاضت اور درویشی کا جب شہرہ بلند ہوا تو مخلوق خدا ذوق در ذوق آپ کی قدم بوسی کے لیے آنی شروع ہوئی، فیض و برکات حاصل کرنے لگی۔ آئیے اب چند کرامتیں سنتے ہیں۔ 1321 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک روز سیلانی شاہ میاں نے مسجد کے مؤذن سے تھوڑا تیل مانگا۔ اتفاق سے ایک اور شخص شاعر جو وحشی تخلص رکھتا تھا وہ بھی موجود تھا۔ دونوں ایک زبان ہو کر بولے، تیل مسجد کا ہے، بازار جا کر لے آؤ۔ کچھ اور بدتمیزی کے الفاظ دونوں نے زبان سے کہے، جن کو سن کر سیلانی میاں پر جذبے کی حالت طاری ہو گئی۔ فرمایا کہ مؤذن تو کتے کی موت مرے گا، اور وحشی سے کہا تو ٹھوکر کھا کر مرے گا۔ خدا کی قدرت، چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ مؤذن ایک روز رفع حاجت سے پاک ہونے کے لیے ندی کنارے گیا۔ وہاں ایک دیوانہ کتا بیٹھا تھا، اس نے لپک کر مؤذن کی پنڈلی دانتوں سے پکڑ لی اور گوشت کی بوٹی اتار لی۔ مؤذن کو شفا خانہ لے جایا گیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ شاعر وحشی 18 محرم کو مقام ڈونگا گاؤں بنی کی دکان سے کچھ سامان خرید کر لے جا رہا تھا کہ راہ میں ٹھوکر کھائی اور گرتے ہی دم نکل گیا۔ ان دونوں واقعات کی اطلاع چکلی کے ہر خاص و عام کو ہے، اسی لیے
اللہ کے ولیوں اور فقراء سے بد زبانی کے ساتھ پیش آنا، ان کے حق میں گستاخی کرنا بڑی ہی بدبختی کی دلیل ہے۔ غضب الہی نازل ہوتے دیر نہیں لگتے، کیونکہ یہ برگزیدہ لوگ ہمیشہ اپنے حال میں مست اور مگن رہتے ہیں۔ اور ایک یہ واقعہ ملتا ہے، اسی محلے میں مسمی نصیر احمد نے میاں کے ساتھ بے ادبی کی اور گستاخی سے پیش آیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ ساری بستی میں طاعون پھیل گیا، لوگ بستی چھوڑ جنگلوں میں نکل گئے اور نصیر احمد کا مکان آتش غضب سے جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ اس کا مالی نقصان بہت ہوا۔ سیلانی میاں مودا پیپل گاؤں سرائے میں مقیم تھے، جو چکلی سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ تمام اہل بستی گھبرائے اور آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ سیلانی میاں کو پیپل گاؤں سے واپس لانا چاہیے۔ چنانچہ یہ سب لوگ پیپل گاؤں پہنچے اور میاں سے بمنت سماجت درخواست کی، ہماری خطاؤں کو معاف کیجیے اور چکلی تشریف لے چلیے۔ چنانچہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، بلکہ ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ آپ کو لوگ ستاتے، مگر آپ ہمیشہ ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے تھے۔ آئیے اور ایک کرامت سنتے ہیں۔ 1322 ہجری کا ذکر ہے کہ سات پڑا پہاڑ چکلی سے کچھ فاصلے پر ہے۔ حضرت بابا تاج الدین کا مزار پر انوار اسی پہاڑی پر ہے۔ انہی ایام حضرت تاج الدین بابا کا عرس شریف تھا۔ چوپڑا سے سیلانی میاں کے ساتھ پنجابی شاہ اور مستان شاہ بھی عرس میں تینوں صاحب تشریف لے گئے۔ وہاں مجمع بکثرت تھا اور پانی کی بڑی قلت اور کمی تھی۔ ایک شخص سیلانی میاں کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ پانی ہی نہیں ہے، بلکہ 3 کوس تک پانی کا پتہ نہیں ہے۔ چوپڑا کا ایک آدمی دھوپ کی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہے، حضور اس کا کچھ انتظام فرمائیے۔ سیلانی میاں نے مستان شاہ سے فرمایا کہ تم جاؤ چشمے سے پانی لاؤ۔ حالانکہ چشمے میں ان دنوں پانی خشک ہو گیا تھا، لیکن خدا کی قدرت اور میاں کی دعا سے اس وقت چشمے سے پانی نکل آیا اور مستان شاہ چشمے سے پانی ساتھ لے کر بامراد واپس لوٹے اور عام مخلوق اس چشمے سے سیراب ہوئی۔ یہ کرامات اور واقعہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے۔ اسی سال کا واقعہ ہے کہ علاقے مغلانی کے مقام پر فردار کے جنگل کے قریب جنگل میں ایک ولی اللہ کا مزار ہے۔ سیلانی میاں 4 دیگر اشخاص کے ہمراہ چوپڑا سے نکل کر اسی مزار پر انوار پر مقام فرمایا۔ اتفاق سے ایک روز وہاں 40 آدمی نامعلوم اس جنگل میں کہاں سے آ گئے اور کھانے کے طالب ہوئے۔ اسی وقت میاں کی جنبیل میں صرف 2 سیر آٹا تھا۔ بوقت شام انتظام طعام کیا گیا، چنانچہ اس کھانے میں خدا نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ سب نے 2 وقت سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہ کرامات فردار پور کے تمام لوگوں کو معلوم ہیں۔ آئیے بابا سیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک کرامات سنتے ہیں۔ ایک روز چکلی سے حضور پر نور نے چوپڑا جانے کی تیاری کی اور آپ کو حضرت مجرد رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا شوق دامن گیر ہوا۔ آپ چکلی سے نکل کر 2 ہی میل طے کر سکے ہوں گے کہ مصمم جلال شاہ فقیر نے مریدوں سے کہا کہ سیلانی میاں کے پاس ریل کا کرایہ نہیں ہے، نہ ان کو کسی نے نہیں دیا ہے، آپ کو ضرور تکلیف ہوں گی۔ آپ نے اپنا گھوڑا وہاں روک کر جلال شاہ سے فرمایا کہ جلال شاہ پھر تو کہو کیا کہہ رہے تھے؟ جلال شاہ نے کہا میاں آپ کے پاس ریلوے کے سفر کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، چنانچہ اسی لوگوں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کو تکلیف ہوں گی۔ آپ نے اسی وقت اپنے پہلو میں ہاتھ ڈالا اور ایک چمکدار روپیہ مٹھی کھول کر دکھایا اور کہا کہ ہم کو مرشد نے بہت خرچ کرنے کو دے رکھا ہے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر جلال شاہ اور دیگر مریدین ششدر رہ گئے اور جوش عقیدت میں آ کر حضور کے قدموں میں گر پڑے اور اس کے بعد آپ راہ چوپڑا ہو گئے۔ یہ تمام واقعات اور کرامات سرکار سیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کتاب سے لیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے کرامات سننے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے نیچرل سینری ولاگ کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔